نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامن معراج کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مستحقین کون کون سے ہیں اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ سامن زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے بے شک۔ اور سامن زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو بے شک۔ اور سمجھ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بڑھنا اور نشوونما پانا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز، اس کے ساتھ حجاب وجہ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ مالی عبادت ہے اور اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے بے شک۔ اور سامنے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا کہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 2 بالغ ہونا کہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور سامنے نمبر 3 کہ عاقل ہونا کہ مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جبکہ اسی حال میں سال گزر جائے اور کبھی کبھی اسے فاقہ ہو جائے تو فرض ہے۔ اور نمبر 4 کہ آزاد ہونا کہ غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ اور نمبر 5 کہ مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ اور نمبر 6 کہ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی کہ اس مال پر قبضہ بھی ہو۔ اور نمبر 7 کے قرض سے فارغ ہو۔ نمبر 8 کے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ اور نمبر 9 کے مال کا نامی ہونا، یعنی کہ بڑھنے والا ہو۔ اور نمبر 10 کے نصاب پر 1 سال کامل گزر جانا۔ اور سمن فرضیت زکوٰۃ پر بے شمارہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو بے شک۔ سامنے ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر شاہ فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے بے شک۔ اور سامنے مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے اور تجھے پاک کر دے گی، سبحان اللہ۔ سامنے ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا، سبحان اللہ۔ اور سامنے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ایک روز چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو نے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے بے شک۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور زکوٰۃ صدقے کے مال کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی نبی اور غیر نبی کے حکم پر راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں خود حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اگر تو ان 8 میں سے ہے تو تجھے تیرا حق دے دیتا ہوں۔ سمجھ زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان فرما دی ہے۔ سمجھ نمبر 1 فقیر کہ جو بہت محتاج ہو اور بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکتا ہو۔ سمجھ نمبر 2 مسکین جو فقیر سے بہتر حالت میں ہو لیکن ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو۔ ان کے سامعین مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو۔ اور نمبر 3 عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ کی تقسیم کا انتظام کرتے ہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے اس کا حساب و کتاب رکھنے کے ذمہ دار ہو۔
اور سوال نمبر 4 کے مؤلفات القلوب کہ نو مسلم یا کمزور ایمان والوں کے دل جیتنے کے لیے کس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جس سے امید ہو کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو عزا دینے سے رک جائے گا۔ اور نمبر 5 کے غلاموں کی آزادی کے لیے اور سوال اس سے مراد جہاد ہے، جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ اور سوال نمبر 8 کے ابن سبیل کہ سوال اس سے مراد وہ مسافر شخص ہے کہ جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں کہ جن سے وہ اپنی سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جا سکے۔ تو سمجھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ 8 قسم کے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں کہ ارشاد پاک ہے کہ بے شک زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نیر نادار ہوں اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو سمجھ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں اور احناف کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہو جائے گی اور دینے والا دینی فریضے سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ وہ 1 پر صرف کرے، خواہ 2 پر یا خواہ زیادہ پر۔ اور سمجھ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ نہیں ہو سکتی کہ آل رسول پر، امیر و مالدار پر، غیر مسلم پر اور ایسے لوگ کہ جن کے اخراجات و کفالت کا ذمہ دار خود زکوٰۃ دہندہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ کا مال صرف نہیں کیا جا سکتا۔ اور سمجھ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں پہلو پشتے داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع رکھتے تھے، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اور سمجھ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال و دولت گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال و خزانہ ہوں۔ اور جس آدمی نے اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی قیامت کے دن وہ جانور اس آدمی کو سینگوں سے ماریں گے اور اپنے قدموں تلے رون دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں مسئلہ ہے کہ کیا بہن بھائیوں یا ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کہ زکوٰۃ بہن بھائیوں ان کی اولاد کو دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، یعنی کہ ان کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو۔ مثلاً ماں باپ، دادا دادی، بیوی، اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا نواسا کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں کیونکہ ان کی کفالت پہلے ہی آپ پر واجب ہے۔ اور سب سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ سامنے ایک اور دوسری طویل روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ داغنے کا یہ عمل جب تک بندے کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے گا چلتا رہے گا کہ جس کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سامنے ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ باران رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اگر چپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش کا نزول نہ ہو۔ تو سمجھ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور اس کی عدم ادائیگی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے کہ سمجھ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔